أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين صدق الله العظيم سورہ ہود آیت نمبر 25 یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ برائے تمثیل اللہ رب العزت نے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے پہلے رسول ہیں، اور پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ظاہری طور پر تیسرا نمبر ہے، اور آ، ورنہ اس کے علاوہ درمیان میں کتنے پیغمبر آئے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آج سے 700 سال پہلے مابین النہرین یعنی عراق میں مبعوث ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: نوح بن لامق بن متوشالہ بن انوح بن بن یارود بن مہللئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 1000 برس کا فاصلہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان۔ اور یہ جو فاصلہ تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال یا اس سے کچھ برس زیادہ تھی، جو کہ دنیاوی زندگی تھی جنت کی زندگی کے علاوہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 10 قرن کے بعد تشریف لائے، یعنی 1000 سال کے بعد۔ مطلب یہ تھا کہ 800 برس تک تو صحیح عبادت جاری رہی اللہ رب العزت کی، مگر 200 سال بت پرستی رہی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور اس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تھوڑا سا تعارف ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا، جو حضرت حفظ الرحمان سہروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قصص القرآن سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان تھی، آپ نے 950 سال رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا، مگر قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور اس نے پیغام حق قبول کرنے سے انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو طوفان طوفان و بادبان اور سیلاب میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 40 مومنین کی مختصر جماعت ان کی تیار کردہ کشتی میں بچ سکی، جس سے آگے انسانی نسل کا سلسلہ چلا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 نہیں 80 لوگ تھے، بعض روایت کے مطابق 100 تھے، بعض کے مطابق 90 تھے، اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس پہ طوفان نوح کے وقت سوار تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ میرا تھوڑی یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ جتنا ہم ریئلسٹک اپروچ اس کی کر سکیں وہ آئے، کیونکہ میں جب بھی انبیاء کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا تو مجھے خیالاتی چیز لگتی تھی، اس کا کوئی ویژول دماغ میں نہیں بیٹھتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے ویژول اس کا کرنا تو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، مگر جو حدود ہیں شرعی اعتبار سے ہم اس کو کریں گے۔ کچھ چھوٹی باتیں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے، یاد رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے، حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم نبی تھے۔ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ نبی احکام الگ سے لے کے نہیں اترتا، جو احکام عمومی ہوتے ہیں بس اسی کا ذکر ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے حضرت آدم کی پیغمبری سے بھی انکار کیا ہے، نہیں، رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ تھی، یا بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رسالت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت کا مسئلہ اختلافی ہے، میں نے اس حساب سے ذکر کیا، ورنہ ان کا نبی ہونا یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اور بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ نبی نئی شریعت لے کے آتا ہے، نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا،
رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے جو پہلے شرائط سے مختلف ہوتی ہیں. تو اس لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ارسلنا کا لفظ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے. اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل کا لفظ ہے، بعثنا کا لفظ ہے. تو بعثنا جو ہے وہ پیغمبری کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا. حضرت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالعے میں وہ اتنا لگ گیا کہ میں اس طرف جا نہیں سکا. میری بات ذرا سمجھیے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا بھی راجے ہے. میرے ذہن میں بات نکل گئی، بہت قیمتی پوائنٹ تھا، وہ نکل گیا. I read Muqassas al-Anbiya. There was so much details, and I was thinking, how did they know that much details? ہاں تو پھر کیا مجھے تھوڑا تفصیل سے بتائیں کیا کیا کہنا چاہتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ میسج میرے پاس آیا ہے تو وہ مجھے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اس کے حوالے سے. دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری، میں نے تو یہ بہت مختصر لکھا ہے یہاں پر، بہت ہی مختصر لکھا ہے. دیکھیں یہ میرا جملہ تھوڑا سا کاٹ دیجیے گا یہاں سے. اس جملے کو یہاں سے میں انشاءاللہ اس کو سیٹ کر دوں گا، کیونکہ میں پہلے رسول میں نے لکھ دیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. غالباً راجع قول کے مطابق دوسرے رسول تھے. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف رہا ہے، بس وہ میرے ذہن میں نہیں رہا یہ بات، تو یہ بات ذہن میں رہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے. پہلے دوسرے تھے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، الگ سے دیکھ نہیں سکا ہوں. ابھی بات ذہن میں آئی تو کر رہا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا رسول ہونا بھی راجع ہے، مگر اس میں کیا اختلاف ہے وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن اولو العزم من الرسل میں پہلے رسول تھے. اولو العزم من الرسل جو ہے وہ 5 پیغمبر ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں. تو یہ اولو العزم میں پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم کا خطاب دیا، وہ 5 پیغمبر ہیں، اور ان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دیکھیں پیغمبر اور نبی اور رسول میں فرق کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. پیغمبر کی 2 قسمیں، ایک نبی اور ایک رسول. رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت لے کر آیا ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے پیغمبر کی شریعت کو آگے بڑھانے والا ہو. ٹھیک ہے. تو پیغمبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، نبی ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے. رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے تھے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے پیغمبر کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ رسول ہیں، لیکن ان کے ساتھ حضرت ہارون یہ نبی ہیں. کہ حضرت موسیٰ نئی شریعت لے کر ہے اور حضرت ہارون اس کی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہیں، اس کی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہیں. جسے کہتے ہیں امت محمدیہ کا کام یہ نبیوں والا کام ہے. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، تو یہ امت محمدیہ جو ہے ان کے کام کو آگے بڑھاتی ہے، جیسے کہ نبی جو تھے وہ رسول کے کام کو آگے بڑھاتے تھے. ایسی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، اس کے حوالے سے تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بیٹے ہیں وہ نبی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. یہاں تک ہوگی بات. ذرا یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے تھے وہ کس علاقے میں آئے تھے، یہ ذرا دیکھیے. یہ ہمارے سامنے ایک اسکرین کھلی ہوئی ہے،
آپ لوگ اگر دیکھ پا رہے ہوں تو یہ ہم اس اسکرین کو تھوڑا سا گو تھرو کریں گے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے. یہ ہم اگر تھوڑا سا اور سے دیکھیں تو ہمارے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے یہ ایران ہے. اور آپ آزاد جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ افغانستان ہے. ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں اس وجہ سے تھوڑا سا یہ بنایا. یہ پاکستان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان سے یہ پاکستان بارڈر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بارڈر کے ساتھ یہ افغانستان ہے. ٹھیک. یہ افغانستان. ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ پورا پٹی چل رہی ہے جو کہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کو ایران کو. یہ ایران. ٹھیک. اور ایران کے ساتھ پھر یہ پوری پٹی جو چل رہی ہے یہ بحرین، یہ قطر، یہ یو اے ای، یہ دبئی، یہ کویت. کویت. اور اس کے ساتھ یہ جو بڑی پٹی ہے یہ ہے عراق. اور عراق میں یہ ہے بغداد. یہ جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام یہاں تشریف لائے. اس جگہ کا نام ہے کوفہ. حضرت علی نے اس جگہ کو دارالخلافہ بنا دی. یہ مدینہ ہے. یہ مکہ المکرمہ ہے. مدینہ سے ادھر ہے کوفہ. یہاں پہ کوفہ کا علاقہ ہے عراق. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے. اور بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی تشریف لائے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہیں تشریف لائے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پیغمبر ہے جو یہاں تشریف لائے. تو حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے. لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان. اور یہاں سے ادھر. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور گو تھرو کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. یہ اسرائیل ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں گے تو یہ غزہ کی پٹی ہے. یہ ساری پٹی غزہ کی. یہ شام ہے. یہ دمشق ہے. یہ سیریا. یہ شام. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو، اور یہ ترکی ہے. یہ جو ترکی ہے اس کے کسی علاقے میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. یہ سمجھ میں آئے گی بھی آپ لوگوں کو. آگے بڑھیں تھوڑا سا اس کو مزید دیکھیں گے. ابھی تھوڑی سی لوکیشن ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام اس لوکیشن پہ لوکیٹ کر رہے تھے. اور اب ہم آتے ہیں اس مقام کے اوپر جہاں جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف ہے. یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بغداد، خلافت عثمانیہ کا ایک زمانے تک مرکز رہا. اور یہ ہمارے سامنے یہ بغداد ہے. چونکہ زبان ان کی عربی ہے تو آپ بغداد کے بغل میں چھوٹا سا آپ کو نظر آتا کربلا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں تک تشریف لائے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں آنا چاہتے تھے، کوفہ آنا چاہتے تھے. نجف جہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو کوفہ کہتے ہیں.
یہ تکریت، تکریت کا علاقہ وہ ہے جہاں صلاح الدین ایوبی نے اپنا پہلا لشکر تیار کیا تھا، جو کہ بغداد سے نکلے تھے صلاح الدین ایوبی، اور اپنا پہلا لشکر یہاں سے تیار کیا، اور پھر یہاں سے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اٹیک کیا۔ اللہ کرے گا کبھی تاریخ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزہ آئے گا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے آئے تھے یہاں پر، آنا یہاں پر چاہتے تھے، مگر یہاں پر آنا پڑا، اور پھر یہ ساری، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علاقہ ہے وہ یہ یہاں پہ میں نے لوکیٹ کیا ہوا ہے، نجف کے ساتھ کا علاقہ، اس کو کوفہ کہتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ کوفہ ہے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے، اور پھر جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نوح پر جو عذاب آیا، اس عذاب کے حوالے سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اسی ٹائم دیکھیں گے کہ اس پورے ایریے پہ چھا گیا یا کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہے کوفہ، اور یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، اور اسی علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ مین نام اس کا نجف ہے، نجف ایئرپورٹ ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ محنت قبول کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام دینا شروع کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، یعنی حضرت نوح، وَلَقَدْ اور تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف، فقال تو انہوں نے کہا، یہاں فقالہ کا لفظ نہیں ہے، ہم نکال رہے ہیں ترجمے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا انی لکم، میں ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا، یعنی واضح طور پر میں تم کو ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اوصاف سے، میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تم کو ہر بات کلیئر کٹ کہتا ہوں۔ آپ کی لائف میں بھی کوئی نذیر مبین ہونا چاہیے، جو آپ کو صاف صاف سمجھا سکے، کھری کھری سنا سکے، آپ کو اس سے ایسا تعلق ہو کہ وہ آپ کو چاہے تو کھری کھری سنائے، چاہے تو آپ کو صاف صاف بول دے، ٹوک دے کہ تم نے غلط کیا، تم نے صحیح کیا، تم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ کسی ایسے سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کسی ایسے سے آپ کا واسطہ ہونا چاہیے۔ انی لکم نذیر مبین، یہ زندگی کے لیے، یہ اجمالی طور پر تخفیف ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرایا کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے، لا تعبدو بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، الا اللہ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو، انی اخاف علیکم، میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں، عذاب یوم علیم، عذاب یومن، اس دردناک دن کے عذاب کا، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے تم پر دردناک دن کے عذاب کا۔ ترجمہ سمجھیں، سمجھ کے حل کریں، صرف ترجمہ نقل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ سمجھ کے خود لکھیں، جو چیز آپ کے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب سے، اس دردناک دن کے عذاب۔ دیکھیے، انی لکم نذیر، نذیر، نذیر بھی ڈرانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اخافو ڈرنے کو کہتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر
نظیری ہے۔ نظیری کا مطلب، نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیں؟ نظیر نظر سے ہے، نظارہ، انذار، انذار کہتے ہیں ڈر کو، ٹھیک ہے؟ اخافو خوف سے ہے، خوف کہتے ہیں ڈر کو، ٹھیک ہے؟ تو نذیر بھی ڈر کو کہتے ہیں، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن انذار میں جو ڈر ہوتا ہے وہ محبت بھرا ہوتا ہے، اور خوف میں جو ڈر ہوتا ہے وہ ہیبت والا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ دیکھیں، بات سمجھیں، نذیر میں جو ڈر ہوتا ہے وہ انذار، خوف میں ڈر ہے، لیکن انذار میں ڈر محبت والا ہوتا ہے، اور خوف میں جو ڈر ہوتا ہے وہ ہیبت والا ہوتا ہے۔ اپنی ماں سے ڈرتے ہیں محبت کی وجہ سے، اور سانپ سے ڈرتے ہیں ہیبت کی وجہ سے، کہیں مار نہ دیں۔ ماں سے ڈر ہوتا ہے محبت کی وجہ سے، تو انی لکم، میں تمہارے لیے نذیر ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس طرح ڈرانے والا ہوں؟ کہ مجھے تمہارا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو کہ تمہیں کچھ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچھ مسئلہ ہو جائے۔ قابل دید بھی کیا نذیر ہوتا ہے؟ قابل دید، قابل دید بھی کیا نذیر نہیں، قابل دید تو کوئی اور چیز ہے، نذیر کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، اور نیچے اخاف علیکم، آخرت کے لیے ہیبت ہے، آخرت کے لیے ہیبت والا ڈر ہے، اور دنیا کے لیے انذار والا ڈر ہے کہ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تمہارا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو قال الملأ الذین کفروا من قومی، جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پر بات چل رہی تھی انذار کی اور تخفیف کی، تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اس دن کے عذاب سے۔ تو آخرت کے لیے جو ڈر ہوتا ہے وہ ہیبت والا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ڈر ہوتا ہے وہ محبت والا ڈر ہوتا ہے۔ فقال الملأ، تو جو قوم کے سردار تھے، اصل میں قوم کا منشور قوم کے سردار طے کرتے ہیں، عوام اس کا منشور طے نہیں کرتی، لہذا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخاطبین تھے وہ سرداران قوم تھے، تو کسی اور میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسی دیگر انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے تو قال الملأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو قال الملأ، ملا کہتے ہیں سردار کو، تو ملأ الذین کفروا من قومی، ان کی قوم میں جو کافر اہل کفر سردار تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا، چار اعتراضات کیے تھے، اصل میں تو تین اعتراضات تھے، چوتھا نتیجہ تھا، چار باتیں ہیں، تین باتیں ہیں معذرت۔ پہلی بات، اللہ اکبر کبیرہ، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، پہلا اعتراض، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، لہذا ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کہ آپ کوئی انہونی شخصیت ہوتے تب ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي،
ترجمہ سمجھ لیں، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے، اتبعاکا، کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، الا الذین، صرف وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو کہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، جو کہ کمتر لوگ ہوتے ہیں، بادی الرأی، بادی الرأی، اور محض سرسری رائے والے ہوتے ہیں، ہوتے بھی وہ گھٹیا لوگ ہیں، اور وہ سرسری رائے سے ہی آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی محقق قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، محقق قسم کے سمجھدار اور فہم و فراست والے وہ لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا اعتراض۔ پھر تیسرا اعتراض کیا ہوا؟ تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے کسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، یا جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور بہت سی چیزوں کے اعتبار سے، وما نرا لکم علینا من فضل، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کیا نتیجہ نکلا؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ چلیں اس کو آپ ایک چوتھی رائے بھی سمجھ سکتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ چار اعتراض میں نے اصل میں لکھا، چار اعتراض ہی ہے، لیکن اصل میں بعض مفسرین نے چوتھے اعتراض کو فیصلہ لکھا ہے۔ تو یہ چار اعتراض ان کی قوم نے کیے۔ ما نراک الا بشرا مثل، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو آپ پیغمبری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر پیغمبر ہیں بھی تو وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، گھٹیا قسم کے لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، بادی الرأی، جو کہ سرسری رائے رکھنے والے ہیں، اراذلون بادی الرأی، گھٹیا لوگ سرسری رائے سے آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ دو باتیں۔ تیسری بات ہے وما نرا لکم علینا من فضل، آپ کی ہمارے اوپر کوئی فوقیت و فضیلت حاصل ہے ہی نہیں، بل نظنکم کاذبین، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب یہ چار باتیں تو ہم تم کو کیوں مانیں؟ آج بھی اہل کفر یہی بات کرتے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، مسلمانوں میں کون سی خاص بات ہے؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں خاص بات ہے کہ ہم ان کی بات مانیں؟ اہل اسلام میں کون سی خاص چیز ہے جو ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ وما نراک الا بشرا مثلنا، ہماری طرح کے یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی دو روٹی کھاتے ہیں، یہ بھی دو روٹی کھاتے ہیں، تو ہماری ان میں کیا فرق ہوا؟ جو ہم ہیں وہ یہ، جو یہ ہے وہ ہم ہیں، ایک ہی بات ہے، تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ایک بات، ٹھیک ہے جی؟ آج کے اہل کفر بھی یہی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بس سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب میں دے رہا ہوں، ہم نے اس کا جواب سمجھنا ہے قرآن سے۔ ایک الزامی جواب ہے، بھی سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ جواب دیجیے، پارٹیسپیشن کریں تاکہ میں پھر آگے بڑھوں۔ ہاں ہاں، بتائیے بتائیے بتائیے، سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ سمجھاؤں گا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ چلے سمجھیں جی، دیکھیں خاص ہونے کے لیے، خاص ہونے کے لیے انسان ہونا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ خاص ہو کے گدھے بن گئے تو کیا فرق ہوا؟ پھر کوئی ان کے پیچھے چلے گا؟ یعنی یہ الزامی جواب ایک اور ایک الزامی جواب، ڈاکٹر میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، لہٰذا وہ بھی علاج کر سکتے ہیں، میں بھی علاج کر سکتا ہوں۔ میری بات یہ قابل قبول ہے بھی؟ میں بھی ڈاکٹر، یہ بھی ڈاکٹر، تو مجھ سے علاج کرواؤ نا بھائی، ہے بھی؟ میں بھی انسان،
یہ بھی انسان ہے. اس کو آپ $20,000 تنخواہ دیتے ہو منتھلی، مجھے کچھ بھی نہیں دیتے بھی. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ اس کو $20,000 دیتے ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتے؟ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان. یعنی کسی خاص ہونے کے لیے آپ کو الگ سے کسی الگ نوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک الزامی جواب میں دے رہا ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو سمجھ لیں کہ محض 2000 کسی کو دینے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انسان سے کچھ اور مخلوق بن گیا، بلکہ اس کے علم، اس کا تجربہ، اس کے دلائل دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر اس کے دلائل صحیح ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو 20,000 دیے جائیں تو دیے جاتے ہیں. ورنہ اسی کمپنی میں ایک بندہ 40,000 لے رہا ہے، ایک بندہ 50,000 لے رہا ہے، ایک بندہ 1 لاکھ لے رہا ہے، اسی کمپنی میں لے رہا ہے. اس کے دلائل، اس کا علم، اس کا تجربہ، یہ دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انسان ہے یا نہیں. محض انسان ہونے کے ناطے کسی کے پیچھے نہیں چلا جاتا، بلکہ اس کے علم، اس کے تجربہ، اس کے دلائل، اس کے واقعات، اس کے حالات، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا پروفیٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے پروفیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. تو وَمَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے. یہ بات ہی غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ اللہ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا تو اس لیے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اگلی آیت سمجھ میں آئے. اگلی آیت کا سمجھنا ان باتوں کے جواب پر موقوف ہے. پہلی بات. دوسرا اعتراض، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ، اور ہم نہیں دیکھتے اتباع کہ آپ کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں ترجمہ سمجھ میں آئے تو ترجمہ پوچھ لیں مجھ سے. جو لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ ہو تو وہ ترجمہ پوچھ لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ بھی میں تو اوپر اوپر جاتے جا رہے ہیں اور نیچے کی چیز ہمیں بھولتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَمَا نَرَاكَ، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو إِلَّا الَّذِينَ، کہ آپ کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، صرف وہ لوگ ہیں، ہم أَرَاذِلُونَ، جو ہمارے گھٹیا لوگ، جو ہم میں سے گھٹیا لوگ ہیں، اور وہ بھی گھٹیا لوگ سرسری رائے سے چلتے ہیں. دیکھیے بات سمجھیے. اہل دین کو ہمیشہ کمتر سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اہل دین کو ہمیشہ کمتر سمجھا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سب سے عالی نسب تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے، اور سب سے زیادہ صاحب رائے تھے، اور سب سے زیادہ بڑی عمر کے تھے. ہر لحاظ سے اپنی قوم میں اوپر تھے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ ارذل ہیں، یہ کہا کہ آپ کے پیچھے چلنے والے ارذل ہیں. نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو ارذل کہتے ہیں کہ گھٹیا ترین ہے. یہ کہ آپ کے پیچھے چلنے والے گھٹیا لوگ ہیں. چنانچہ ذہن میں رکھیے، کتنا ہی بڑا آدمی، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو لوگ جو غیر اہل دین، دین مخالف لوگ ہیں، وہ ان کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کو دین پر چلنے کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے وہ کمتر سمجھا جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. طائف میں پتھر پڑوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سب سے عالی نسب تھے، اور اہل عرب میں عالی نسب انسان کی عزت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہوتی تھی. آپ جب دین پہ آپ چلیں گے تو لوگ آپ کو کمتر سمجھیں گے. یہ قربانی دینے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. ایک عورت پردہ کرے گی امریکہ کے اندر، نارا کا، نارا کا مطلب، نارا کا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں. یہ نارا اور کا دونوں سے مل کر نارا، دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں، کا تمہیں.
ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ اتبع کا کہ تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، الا الذین صرف وہ لوگ، اراذلنا جو ہمارے گھٹیا ہیں، جو ہم میں کمتر لوگ ہیں۔ قوم کے اندر قوم کے اندر تفریق اہل کفر ڈالتے ہیں، اہل اسلام قوم میں تفریق پیدا نہیں کرتے۔ اہل اسلام ہمیشہ قوم کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بنیادی چیز مساوات ہے، لیکن اہل کفر سب سے پہلے مساوات کو توڑتے ہیں۔ وہ لیولز بناتے ہیں، اپر لیول اور مڈل لیول اور لو لیول، ٹھیک ہے۔ اگرچہ انسانوں میں درجات ہیں مگر سوسائٹیکلی ان درجات کو کوئی اناؤنس نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوئی کوئی آدمی غریب کا بچہ ہے، وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے تو اس کو مل جاتا ہے، اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اس کو وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی آپ کے ابا کے پاس کتنے پیسے تھے، آپ کون سی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے مساوات رکھی ہے، اسلام نے مساوات رکھی نہیں، تم نے کوئی ایپ کھل گئی؟ اس کو بند کریں یار۔ وما نراک وما نراک اتبعک الا الذین هم راذلون، کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو، الا الذین ان لوگوں کو، ہم راذلون جو ہمارے گھٹیا لوگ۔ تو جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو لوگ آپ کو کمتر نظر سے دیکھیں گے۔ اور بات اتنی سی ہے کہ آپ اگر حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو حق کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، حق کو قبول کرنے کے لیے دلائل کو دیکھا جاتا ہے۔ قبول حق کے لیے اصل دلائل ہوتے ہیں، قبول حق کے لیے اصل آ، جو ہے وہ اشخاص نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری چیز، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ ہم سے کسی اونچے درجے کے ہیں۔ ہم آپ کو قبول حق کے لیے کسی کا اونچا اور کسی کا نیچے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ قبول حق کے لیے اصل دلائل ہیں، اصل اشخاص نہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ بادشاہ تو کبھی حق قبول ہی نہ کرے، اور اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجیں سارے کے سارے پیغمبر وہ ہونے چاہیے جو کہ بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کو پیغمبر ہونا چاہیے، بادشاہ کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی شخص جو قوم کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ بادشاہ ہونا چاہیے، بھلے کا کام کرنا چاہتا ہے وہ بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگلی چیز، بل نظنکم کاذبین، چوتھا اعتراض، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹا سمجھنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، جھوٹا کہنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آج اہل کفر جو اسلام پہ بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور نے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ گدھے ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ پاگل ہو۔ پوسیبلٹی یا پروبیبلٹی کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے، حقائق کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے انتم کاذبون، تم جھوٹے ہو، بل نظنکم کاذبین، اپنی بات کے اندر ہی جھوٹا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو پاسبلٹی تو پھر کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ بھئی ہم آج سبق پڑھے، ہو سکتا ہے جو جو سبق پڑھے تو ہو سکتا ہے اس کو 1 کروڑ روپے مل جائے، تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کیا؟ بھئی ہو سکتا ہے مل جائے، بھئی واقعی مل جائے۔ وہ حبیب بن جالب تھے یا کیا تھے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، تو ان کے پیچھے بچے لگے ہوئے تھے،
کہنے لگے جی ہمیں کھجور کھلاؤ، کھجور کھلاؤ، یہ تھے بڑے بخیل، بڑے بخیل۔ تو کہنے لگے اب تمہیں پتہ ہے خالد بن عبداللہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے۔ تو سارے بچے بھاگے خالد بن عبداللہ کے دروازے پر۔ جب بھاگ کے وہاں پہنچے تو خالد بن عبداللہ کے دروازہ بند، اب یہ بھی بھاگتے ہوئے پیچھے ہے۔ تو کہا ابھی کیا ہوا؟ کہا تقسیم نہیں کر رہا تھا، نہیں کر رہا، کہا مجھے پتا تھا۔ کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہا اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا کہ مٹھائی تقسیم کر رہا تھا کہ تم لوگ میری جان چھوڑ دو۔ تو تو کہنے لگے پھر تم ہمارے پیچھے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے کہ شاید وہ تقسیم کر ہی رہا ہو، تمہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ تو پاسبلٹی ہے آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو کوئی 1 کروڑ مل جائے، تو بھی ابھی تک ملا کسی کو؟ ہے بھی؟ ہاں، ابھی تک اگر ایک بندے کو مل چکا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ دلیل ہے کہ اس کو ملا ہے تو تجھے بھی ملے گا، اس کو ملا ہے تو تمہیں بھی ملے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ٹھیک، لیکن محض پاسبلٹی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن صبح جلدی اٹھے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا، اس کو کارنر کا پلاٹ ملے گا، اس کو گھر مل جائے گا، یہ ممکن ہے؟ بھی ممکن تو ہے، لیکن ممکن کے اوپر بھی ایسی کوئی آفر آئی ہے وہ بتاؤ، ایسی کوئی ہیڈ لائن آئی ہے وہ بتاؤ، بل نظنکم کاذبین۔ تو لہٰذا ایک واضح سی بات ہے کہ محض پاسبلٹی یا پروبیبلٹی بنا کر کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، جیسے کسی صاحب نے مجھ سے بات کی، کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا پتہ نہیں یار، آپ جو ہے رات کے وقت گدھے بن جاتے ہو یا انسان رہتے ہو؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسی بات زیب نہیں دیتی؟ میں نے کہا آپ کو بھی ایسی بات زیب نہیں دیتی، میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ اللہ کے فرشتے جبریل، اللہ کے پیغمبر محمد عربی اور اللہ کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں تو صرف آپ کے بارے میں کر رہا ہوں اور آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا پاسبلٹی کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، پروبیبلٹی کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، پورے پاکستان کی جو کمپنیز ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی بات چل رہی تھی۔ تو کیا کیا ہے کہ بھی اس طرح کی بات ہے، اس طرح کی چیزیں کہ محض میں نے ان کو کہا بھی ان کو آپ اس طرح سمجھائیں کہ پروبیبلٹی کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل پہ فیصلے ہوتے ہیں، دلائل پہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بل نظنکم کاذبین، ہمارے خیال سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، بل نظنکم، بلکہ نظنکم، ہم سوچتے ہیں، تم کو کاذبین، جھوٹا، ہم تم کو جھوٹا، ہم تمہیں جھوٹے سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 ان باتوں کے جواب ہو گئے۔ چنانچہ پیغمبر نے ان کی ان فضولیات کا جواب نہیں دیا بلکہ واضح بات سمجھائی۔ کیا بات سمجھائی؟ دیکھو، ان سارے دلائل کا خلاصہ کیا تھا کہ دلیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ قال یا قومی، کہنے لگا اے قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہوں، دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندی، اور آتانی، اور مجھے ملی ہے، رحمتا من عندی، اس کی طرف سے رحمت، فعمیت علیکم، بس تم اس سے اندھے ہو گئے ہو، فعمیت علیکم، اور تم اس سے اندھے ہو چکے، تمہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک، تم سے وہ چیز، تم سے اس کی حقیقت پوشیدہ کر دی گئی ہے، یعنی تمہاری عقل ہی کام نہیں کر رہی، تم ادھر ادھر کی باتیں ایران توران کی مار رہے ہو، تمہیں بینۃ من ربی، اللہ کی طرف سے جو وحی الہی ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہی، جو احکام خداوندی، طریقہ حیات، ضابطہ حیات جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آ رہا۔ انلزمکموہا، انلزمکموہا، کیا میں وہ رحمت تم پر زبردستی چمٹا دوں؟ وانتم لہا کارہون، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وانتم، اور اس حال میں کہ انتم لہا، کہ تم لوگ اس کے لیے کارہون، ناپسند کرتے ہو اس کو، تو میں وہ رحمت تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں چمٹا دوں، انلزمکموہا، میں زبردستی تمہارے اوپر لازم کر دوں گا اس رحمت کو، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو برا بھی سمجھ رہے ہو، تو میں اس رحمت کو تمہارے اوپر لاگو نہیں کر سکتا، اس رحمت کو تمہارے اوپر لگا نہیں سکتا۔
تو یہ چیز ہے بنیادی، اور یہ اہم چیز ہے، تو یہ پیغمبر نے جواب دیا۔ اس کے بعد آگے جوابات مزید آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جو جوابات دیے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو سبق کے متعلق، ترجمے کے متعلق ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ لفظ ہے انلزمکموہا، ایک ہے لفظ لزوم۔ لزوم کا متکلم بنتا ہے نلزم۔ نلزم کا مطلب، متکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں لازم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم لازم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لازم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ تھوڑا لمبا ہے، ایک لفظ ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سے۔ اردو میں لفظ ہے لازم، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لزیمہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس عربی کا متکلم بنتا ہے نلزم۔ نلزم، نلزم ہم لازم کرتے ہیں، نلزم ہم لازم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے شروع میں حمزہ لگا دیے تو ایک کوشچن بن جائے گا، کیا ہم لازم کرتے ہیں؟ کیا ہم لازم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر کاف کا جو لفظ ہے وہ تمہارے، تمہارے معنی میں آتا ہے، اور کم تم سب پر، انلزمکم کیا ہم تم پر لازم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہا کا مطلب ہے اس کو، ضمیر ہے، انلزمکم ہا کیا ہم اس کو تمہارے اوپر لازم کرتے ہیں، یعنی ہم جبرن نہیں کرتے، ہم زبردستی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ہے، کیونکہ استفہام انکاری پہلے بھی آ چکا ہے۔ کیا پاگل ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ تو پاگل ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تو لہجہ میں بتا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہو تم، یا گدھے ہو گئے ہو کیا؟ تو گدھے ہو گئے ہو کیا کا مطلب کیا؟ گدھے ہوتے ہیں نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، نہیں گدھے تو نہیں ہو نا تم کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے انلزمکم ہا، کہ ہم، کیا ہم نے تمہارے اوپر اس کو لازم کیا، چپکایا، زبردستی تمہارے اوپر کیا؟ تم جب خود ہی بات ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر اس کا مزہ چکھو گے۔ ہم نے تم کو عقل دی ہے، ہم نے تم کو فہم دیا ہے کہ تم اس کو سمجھو، تم اس کو نہ سمجھو، یہ تمہارے اپنے اوپر موقوف ہے۔ تو یہ لفظ ہے انلزمکموہا۔ تو یہ اس طرح کئی لفظوں میں ٹوٹا ہوا لفظ ہے جس کو جوڑا گیا ہے۔ لا نلزم کمو اور ہا، اچھا کیا ایسے الفاظ کو سمجھ لینا چاہیے، تاکہ آگے زیادہ زیادہ سہولت ہو سمجھنے میں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی بھی سوال ہو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔